یہ کوئی جنگل نہیں، کوئی کھیت نہیں، یہ ہے ایک شہر کا کونا، ماربل کا ٹھنڈا سرفیس، اور اس سفید پتھر کے اوپر بیٹھا ہے ایک مہمان، ایک گراس اوپر۔ عام نظر اسے بس ایک مخلوق سمجھے گی، لیکن جنگل لوچک کی نظر میں یہ ایک پوری کہانی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، ماربل کا پتھر؟ گھاس تو نہیں، زمین بھی نہیں، تو کیا یہ شہر کے کسی کونے میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے؟ گراسوپر زیادہ تر گھاس یا پودوں میں چھپے رہتے ہیں، لیکن جب شہر ان کی جگہ لے لے تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا گراسوپر اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ماربل کا سرفیس یوز کرتا ہے۔ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے اور انسیکٹ جیسے کہ گراسوپر اپنے سراؤنڈنگ سے ہیٹ ابزارب کرتے ہیں۔ اس ٹھنڈے ماربل پر بیٹھنا ان کے لیے ایک طرح سے کولنگ پیڈ کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ ہل بھی نہیں رہا، ہلکی موومنٹ۔ اس کا مطلب یہ ریلیکس نہیں ہے، الرٹ ہے، کیونکہ شہر میں کب کیا خطرہ سامنے آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ برڈز، لیزرڈ اور ہیومن ایکٹیویٹی سب کچھ اس کا سٹریس لیول بڑھاتے ہیں۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اس کا ویژن۔ گراسوپر کی کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں جو کہ 360 ڈگری تک دیکھ سکتے ہیں۔ ہر آئی میں 10,000 سے زیادہ چھوٹے لینس ہوتے ہیں۔ یہ انہیں ہر ڈائریکشن میں خطرہ دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی سینسنگ پاور بھی کم نہیں۔ گراسوپر کے پاؤں میں اسپیشل سینسر ہوتے ہیں جو وائبریشن فیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان دور سے چلتے ہوئے آئے تو گراسوپر کو پتہ چل جاتا ہے کچھ بھاری اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی جمپ کی۔ گراسوپر دنیا کے ٹاپ جمپر میں سے ہیں۔ اپنی باڈی کے سائز کے 20 ٹائم لمبا جمپ لگانا کوئی عام بات نہیں۔ اس کا ریزن ہے ان کے ہائنڈ لیگز جو ایک کمپریسڈ سپرنگ کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک گراسوپر کا جمپ صرف بھاگنے کا طریقہ نہیں بلکہ ایک سروائیول ٹیکنیک ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ان کے مسل کنٹریکشن سسٹم اتنا ایفیشنٹ ہوتا ہے کہ صرف 1 سیکنڈ کے اندر انرجی سٹور کر کے ریلیز کرتے ہیں، بالکل کیٹاپلٹ کی طرح۔ گراسوپر کا سب سے زبردست فیچر اس کے ہائنڈ لیگز ہوتی ہیں جن میں ایک اسپیشل مسل سسٹم ہوتا ہے، ریزلن بیسڈ الاسٹک پروٹین۔ جب یہ ریلیکس اور کنٹریکٹ ہوتی ہیں تو ایک طرح کا انرجی سپرنگ بن جاتا ہے جو اسے اچانک لمبے فاصلے تک جمپ دینے میں مدد کرتا ہے۔ ماربل جیسا سرفیس سلپری ہوتا ہے، لیکن گراسوپر کی لیگز میں مائکروسکوپک کلاز ہوتے ہیں جو گرپ بنائے رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گراسوپر نے ویڈیو کے اینڈ میں جمپ کیا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس جمپنگ میکینزم کے باوجود یہ انسیکٹ فلائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ گراسوپر کے پاس 2 سیٹس آف ونگز ہوتے ہیں، ایک آؤٹر اسٹرونگ پروٹیکٹیو ونگ اور دوسرا اندر کا پتلا ونگ جو فلائنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ہلکا سا ڈینجر فیل ہوتا ہی یہ ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اس نے صرف جمپ کیا، مطلب اس نے تھریٹ کو منیمل سمجھا، مطلب کم سے کم سمجھا۔ سائنس کے مطابق گراسوپر صرف پلانٹس نہیں کھاتے، کئی دفعہ سٹی انوائرمنٹ میں وہ آرگینک ڈسٹ پارٹیکل یا اسمال پلانٹ ریزیڈیو بھی کنزیوم کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی سروائیول اڈاپٹیبلٹی کو دکھاتا ہے۔ اربن ایکولوجی میں ان جیسا انسیکٹ کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ نیچر اب بھی انسانی دنیا میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے، اور جب تک ہم اسے پہچانتے رہیں گے، اسے ریکارڈ کرتے رہیں گے، تب تک یہ خاموش کہانیاں زندہ رہیں گی۔ شہری علاقوں میں جب بھی گراسوپر دکھتا ہے تو زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سوچئے ایک ایسا انسیکٹ جو اصل میں کھیتی کا سسٹم کا حصہ رہا ہو اور اب کنکریٹ جنگل میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہو، یہ کتنی بڑی اڈاپٹیبلٹی کی نشانی ہے۔ ہر ماربل ٹائل، ہر سیمنٹ کا ٹکڑا اس کے لیے ایک نئی چیلنج ہوتا ہے، اور اس چیلنج کے باوجود بھی وہ زندہ ہے، ایکٹیو ہے اور انوائرمنٹ کا پارٹ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی زندگی کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی سٹی لکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور نیچرل کہانی کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔